اب وقت ہوا ہے آپ کو ایک ایسے قومی ہیرو سے ملوانے کا جنہوں نے اپنی زندگی میں آنے والے ایک بڑے حادثے کے باوجود آگے بڑھنے کا سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس میں مزید تیزی لے کر آئے اور آج بھی ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بات کریں پاک نیوی کے سابق پائلٹ شاویز حسین بلوچ کی۔ شاویز بلوچ پاک نیوی آفیسر کی حیثیت سے ایک بھرپور زندگی گزار رہے تھے جب ایک دن ان کی نظر اچانک چلی گئی اور ان کو یوں لگا کہ اب شاید کیریئر ختم ہو جائے گا، لیکن ہمت نہیں ہاری اور بصارت سے محرومی کا یہ سفر بصیرت میں تبدیل کر دیا اور زندگی کے دیگر شعبوں یعنی لائف کوچنگ، موٹیویشنل سپیکنگ، ماحولیاتی کارکن کی حیثیت سے، سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے وہ زبردست کام کر رہے ہیں۔ کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے۔ آج شاویز بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی کہانی ہم انہیں سے سنیں گے۔ شاویز کیسے ہیں آپ؟ السلام، I'm fine، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ شاویز ذرا بتائیے گا کہ اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ پائلٹ بننے کا خواب کب سے دیکھا تھا، کیسے وہ خواب پورا ہوا، اوور آل جرنی کیا تھی؟ سب سے پہلے شکریہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ بلانے کا۔ دیکھیں، بچپن میں ہر ایک بچے کا ایک خواب ہوتا ہے، تو میرا بھی خواب تھا۔ مجھے پیشن تھا فلائنگ کا۔ میں ہیلی کاپٹرز کو، جہازوں کو جب اڑتا دیکھتا تھا اپنے گھر کی چھت سے، تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے اڑتے ہیں اینڈ ہاؤ دے فیل، اور کیسا فیل ہوتا ہوگا کہ انسان ہوا میں اڑتا ہے۔ تو وہ جو ایک فیلنگ کا مزہ تھا وہ لینے کے لیے میں نے زندگی میں اس شعبے کو چنا، اور یہ میرا ایک خواب تھا بچپن سے ہی، جو بعد میں نے الحمدللہ اس کو اچیو کیا۔ اور جس طرح آپ ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کو مشکلات سامنے آتی ہیں، اور لیکن آپ نے اس کو فیس کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، تو یہ خواب کو اچیو کرنے میں بھی مجھے کافی چیلنجز تھے، لیکن الحمدللہ میں نے اپنے ان فیئرز کو بھی ختم کیا اور اس خواب کو بھی اچیو کیا۔ اور شاویز کتنا عرصہ سروس کیا آپ نے ایز اے پائلٹ؟ میں نے اوور آل تو میری 23 سال سروس تھی جو میں نے نیوی کو، اس ملک کو دیے، اور اس دوران جو میری فلائنگ سروس تھی تقریباً 2-3 ایئرز میں نے فلائنگ کی اور اس کا مزہ چکھا ہوا میں جا کے اور اس خواب کو پورا کیا۔ تو الحمدللہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 23 سال اس ملک کو دیے۔ جی۔ اور شاویز اگر بات کی جائے اس دن کی جب آپ کو پتہ چلنے لگا کہ آپ کی نظر جا رہی ہے، وہ لمحات ذرا بتائیے گا، وہ کیسے لمحات تھے؟ آپ کیا سوچ رہے تھے اس ٹائم پہ؟ ذہن میں کیا تھاٹس چل رہی تھی اس ٹائم؟ دیکھیے، زندگی میں جب انسان ایک پرندے کی طرح اڑتا ہے تو وہ زمین پہ جب دیکھتا ہے تو اس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں آئی ایم آن دی ٹاپ آف دی ورلڈ، اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے، پلان کچھ کرتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے کچھ سوچا ہوتا ہے۔ تو اسی پیک پہ جب میں تھا اور جب پرندے کی طرح میں اڑتا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے پر کٹ جائیں گے، اور لیکن اس وقت جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک نیچرل کاز تھا، مجھے ہوا ایک ڈیزیز ہوئی پیچیٹری ایڈینوما، اور اس کی وجہ سے سرجری جب ہوئی تو میری آئی سائٹ ڈیٹوریٹ کر گئی۔ تو وہ لمحہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ لمحہ بڑا ایموشنل تھا، بڑا انکنٹرولیبل تھا، بڑا چیلنجنگ تھا۔ ایک جب آپ پرابلم کو فیس کرتے ہیں، اسی چیلنج پر میں چاہ رہا تھا آپ سے میں ضرور کامنٹ لوں۔ آپ نے جس طرح کہا نا کہ آپ ایک پرندے تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے، پھر ظاہر جب یہ محسوس ہو پر کٹ گئے ہیں، آپ زمین پر ہیں، آپ نے کہا چیلنجز آئے، موٹیویشن کیسے آئی؟ سسٹم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ دیکھیں، میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں، لوگ جو ویورز دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس سپورٹ سسٹم ہو لیکن آپ خود موٹیویٹڈ نہ ہوں تو وہ سپورٹ سسٹم کس کام آپ کے آئے گا؟ دا پوائنٹ از کہ آپ نے ہر مشکل کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹرنسکلی موٹیویٹ کرنا ہے کہ یار جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیٹس موو اہیڈ، لیٹس ایکسیپٹ دس۔ جب تک آپ اپنے چیلنج کو، اپنے پرابلم کو، اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ آگے کیسے چلیں گے؟ وہ سفر کیسے سٹارٹ ہوگا؟ اور ادھر سے دو ہی راستے نکلتے ہیں، یا آپ ہمت ہار جائیں اور آئسولیٹ ہو جائیں اور زندگی سے ہار کے بیٹھ جائیں، یا اس نئی زندگی کو ایز اے نئی زندگی لیں۔ دیکھیں، میں نے اس دنیا میں روشنی کو تقریباً اپنی 28 ایئرز دیکھا، 29 ایئرز، رائٹ؟ تو وہ بھی زندگی کا ایک فیز تھا،
اور اس کو میں نے نیو فیس کے طور پہ لیا, ایز اے چیلنج لیا. اور اس وقت اس میں جو سب سے بڑی موٹیویشن تھی جو آپ نے پوچھا, وہ یہ تھی کہ میں نے اب دنیا کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. شاویز, آپ کی کتاب سے متعلق بھی ضرور جاننا چاہیں گے, کیونکہ ظاہر کتاب کا ٹائٹل بڑا اہم ہے, دا جرنی فرام سائٹ ٹو ویژن. پلیز بتائیں اس کے بارے میں بھی. دا جرنی فرام سائٹ ٹو ویژن, یہ میری ایک بایوگرافی ہے, ایک انسپریشن سٹوری ہے. یہ میں نے انگریزی میں لکھی ہے, امیزون پہ لانچ کی ہے, تو اٹ ول بی اویلیبل, آلریڈی اویلیبل ہے امیزون کنڈل پبلشنگ پہ. تو یہ میرے جو پریزنٹ وہ ہیں فیوچر پروجیکٹس میں ابھی میں کام کر رہا ہوں لاہور کے QI پہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک WHO کے ساتھ جو ریہیبلیٹیشن فار ڈسیبل پیپل ان تھرو آؤٹ دی ورلڈ, ایک نیشنل ایکشن پلان پہ, اسٹریٹجک پلان پہ میں کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ دیز کائنڈ آف تھنگز آئی ایم ڈوئنگ فار دا سوسائٹی, فار دا پیپل اینڈ فار دا پیپل آف دا ورلڈ. زبردست شاویز, اوبیسلی کافی کام اس کے علاوہ بھی آپ نے کیے ہیں, بک آپ نے لکھی ہے اور کتاب کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ کس کس طرح سے, لیکن ٹائٹل بڑا زبردست ہے اس کا, دا جرنی فرام سائٹ ٹو ویژن. اس ٹائٹل کے بارے میں ذرا بتائیے گا, یہ ٹائٹل آپ نے کیوں چوز کیا؟ دیکھیں, کوئی بھی کام یا کوئی بھی ٹاسک آپ لائف میں کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے, ایک گول ہونا چاہیے. اس کے بغیر وہ سب کچھ بے مقصد ہے. تو یہ بک لکھنے کا جو میرا مقصد یہ تھا, اسپیشلی جو آج کل کی یوتھ ہے جو تھوڑی سی فرسٹریٹڈ رہتی ہے کسی بھی وجہ سے, ان کو ایک, اور سوسائٹی کے لوگ ہیں, ڈسیبل لوگ ہیں, اور جو اور پوری دنیا کے لوگ ہیں جو ہر طرح کی پرابلم یا سائیکولوجیکل یا مینٹل, فزیکل اینڈ دیز کائنڈ آف پرابلمس دے آر فیسنگ. تو ان کے لیے ایک ایسی انسپریشن سٹوری ہونی چاہیے جو ان کو بتائے کہ یو کین, دیر از اے پاور آف ریزیلینس ان ایوری ہیومن بینگ. تو اف یو یوز دیٹ پاور اینڈ باؤنس بیک ان یور لائف, تو وہ چیز ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی. اور میں چاہتا تھا کہ میری اگر سٹوری سے دنیا میں کسی کو بھی ایک انسپریشن مل سکے, موٹیویشن کی لائف چینج ہو سکے, ٹرانسفارم ہو سکے, تو میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہوگی. تو دس واز دا مین کانسیپٹ, اور یہ پھر میں نے پین ڈاؤن کی یہ بک. جی بالکل ٹھیک ہے. شاویز, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, ہم سے گفتگو کرتے.